حضرت سیدنا قیس بن الحجاج علیہما رحمۃ اللہ الوہاب سے مروی ہے، جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ کو آئے۔ اس وقت حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ان لوگوں نے عرض کی، اے ہمارے محترم امیر، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک پرانی رسم ہے کہ جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے اس وقت تک یہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے بغیر یہ دریا جاری نہیں ہوتا؟ لوگوں نے عرض کی، اس ماہ کی 12 تاریخ ہم کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت دوشیزہ کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ یہ دریا جاری ہو اور ہم سب سیراب ہو سکیں۔ پھر ہم اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو عمدہ کپڑے پہنا کر زیورات سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، تب دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسی کوئی بیہودہ رسم جائز نہیں۔ بے شک اسلام نے ایسی تمام باطل رسمیں مٹا دی ہیں، تم اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا۔ لوگ آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریا میں نہ پھینکا۔ دریائے نیل خشک رہا اور اس مرتبہ اس میں بالکل بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھوا کر بھیجا، تم نے بالکل سچ کہا کہ اسلام بیہودہ پرانی رسموں کو مٹا دیتا ہے۔ میں تمہاری طرف مکتوب میں ایک رکا بھیج رہا ہوں، جب تمہارے پاس میرا یہ مکتوب اور رکا پہنچے تو تم اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو اس میں ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس مبارک رکے میں درج الفاظ کا مفہوم یہ ہے، اللہ عز و جل کے بندے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تجھے اللہ عز و جل واحد و قہار جاری فرماتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا پڑھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جس وقت یہ رکا دریا میں ڈالا گیا اس وقت دریا بالکل خشک تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب لوگ صبح دریائے نیل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ عز و جل نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکے کی برکت سے دریا میں 16 گز پانی جاری فرما دیا اور اللہ عز و جل نے وہ رسم باطل مٹا دی، اور آج تک یہ رسم ختم ہے۔ دریائے نیل اس کے بعد آج تک خشک نہیں ہوا۔